بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں اسلام اور قربانی کے تصور پر گفتگو شروع کی تھی، اور سابقہ گفتگو ہم نے یہاں ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز قربانیوں سے کیا۔ وہ آپ کی اسلامی زندگی جو امت مسلمہ کے لیے ملت بننے والی تھی، اس کی ابتدا ہی قربانی سے ہوئی، اور اس امر پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ فی الحقیقت اسلام میں قربانی کیا ہے اور اس قربانی کا کیا تعلق ہے انسانی زندگی میں عظمت کے ساتھ۔ گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اسلام کے نقطہ نظر سے جس قدر عظمت دنیا اور آخرت میں نصیب ہوتی ہے، وہ منحصر ہوتی ہے اس کی قربانی پر۔ یعنی انسان سے اللہ رب العزت جس قدر زیادہ قربانی لیتے، اسی تناسب سے اسے دنیا اور آخرت میں عظمت عطا کی جاتی، یا اسے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ارادے میں اور مشیت میں جس کو جس قدر عظمت دینا مقصود ہوتی ہے، اس سے اسی قدر قربانیاں لی جاتی ہیں۔ یعنی مصائب و آلام اور مشکلات انسانی زندگی میں اسی نسبت سے آتے ہیں جس نسبت سے اللہ رب العزت اس انسان کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس نقطے کو میں ایک حدیث نبوی سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مخلوق میں اور انسانوں میں کون سا طبقہ وہ ہے جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ کس طبقے کو سب سے زیادہ مصیبتوں میں، اذیتوں میں اور بلیات میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طبقے پر سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں وہ طبقہ انبیاء ہے، وہ طبقہ انبیاء۔ اور پھر جو طبقہ انبیاء کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا مصیبت زدہ ہوتا ہے، جو ان کے اتنا قریب ہوتا ہے وہ اسی قدر مصیبت زدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بے شک اے اہل ایمان، جب تم ایمان کا دعویٰ کر لو گے اور اللہ سے تعلق بندگی استوار کر لو گے اور اس کی بندگی میں وفاداری کا اور ثابت قدمی کا شعار اپنا لو گے، تو پھر ہم تمہاری وفاداری کو، تمہاری بندگی کو، تمہارے اس ایمان کو مختلف قسم کی مصیبتوں کی آزمائشوں میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی تمہیں بھوک میں مبتلا کریں گے، کبھی جان اور مال خطرے میں ڈال کر اور جان و مال کی مفادات چھین کر تمہیں آزمائیں گے۔ الغرض مختلف صورتوں میں کبھی اولاد کا پھل دے کر، کبھی چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی دنیا میں ظاہراً عزت دے کر اور کبھی عزت لے کر آزمایا جائے گا۔ الغرض مختلف صورتوں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ ان آزمائشوں پر پورا اتریں گے، بشر الصابرین الذین
اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پس خوشخبری دے دی جائے اور دے دی جاتی ہے اور دے دی جائے گی ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں، وہ کہتے ہیں مصیبت آ گئی تو کیا ہوا، ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی اور ہمیں بھی بالآخر اللہ ہی کی طرف جانا۔ پس جو لوگ اس طرح ان مصائب و آلام میں قربانیوں میں ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ہاتف غیب سے ندا آتی ہے، بارگاہ الوہیت سے جب وہ بندہ آزمایا جا چکا ہوتا ہے، پھر آواز آتی ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے صلوات یعنی درود اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بشارتیں دی جاتی ہیں، پھر دنیا بھی ان کے لیے راحت قدا بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے راحت قدا بن جاتی ہے، یعنی انہیں دنیا میں بھی حسنہ نصیب ہوتی اور آخرت میں بھی حسنہ نصیب ہوتی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پھر ان پر اللہ کے نبی کی معیت ان کو جب عطا ہوتی ہے تو ان پر نبی کی طرح ان کے حسب حال ان پر بھی اللہ کے درود نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں پر درود نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے، اور اس بات کو فقط دعویٰ نہ سمجھنا، یہ ایک واقعاتی حقیقت ہے جسے معروضی شہادتوں کی بنا پر پرکھا جا سکتا ہے کہ تنگی آئے تو تنگی کے آنے سے ہی آسانی کا دروازہ کھلتا۔ سو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی حقیقت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جس قسم کی قربانیوں میں، مصیبتوں میں اور مشکلات و آلام میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ انہوں نے ان کلمات کو، ان باتوں کو پورا کر دیا، اللہ نے جو جو چاہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورا کر دیا۔ تو پھر ہم نے فرمایا کہ ابراہیم اب تیری اس کامیابی کے نتیجے میں ہم تجھے کائنات انسانی کا امام بناتے ہیں۔ اور کیسا امام بنایا؟ ایسا امام بنایا کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سیدنا ابراہیم کو جد الانبیاء مانتی ہے، اور امت یہودیت وہ بھی سیدنا ابراہیم کو جد الانبیاء مانتی ہے، اور امت عیسائیت وہ بھی سیدنا ابراہیم کو جد الانبیاء مانتی ہے۔ وہ دنیا میں جتنی امتیں ہوئی، بنی اسرائیل ہوئے یا بنی اسماعیل ہوئے، یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے یا قیامت تک امت مصطفی ہوئی، ان کے آپس میں تو اختلافات تھے اور ہیں اور شاید رہیں گے بھی، لیکن آپس کے اختلافات کے باوجود جب سیدنا ابراہیم کا نام آتا ہے تو ساروں کی گردنیں ان کے سامنے خم ہو جاتی ہیں۔ جاعلک للناس اماما، صرف ایک امت کا امام نہیں بنائیں گے بلکہ انسانیت کے سارے طبقات کی امامت تجھے سونپ دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ان قربانیوں پر پورا اترنے کا ثمر ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں بھی عظمت کے لیے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ہم نے انہیں نیکوکاروں میں منتخب کر لیا۔ تو آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک جب آزمائشوں میں سے گزار کر کسی کو چن لیتے ہیں تو وہ چناؤ فقط آخرت کے اجر و حساب کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں عظمت اور بزرگی کے لیے بھی چناؤ کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بزرگیاں بھی اس بندے کو عطا کی جاتی ہیں اور آخرت کی بزرگیاں بھی اس بندے کو عطا کی جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کس طرح آزمائشوں میں سے گزری اور آزمائش اندر کو عبور کر کے کس طرح عظمتوں کے کنارے تک پہنچی۔ میں نے پچھلی گفتگو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا یہاں ختم کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، دعوتی اور تبلیغی زندگی کا آغاز قربانی سے ہوا۔ جب آتش نمرود میں آپ کو ڈالا گیا
اور آپ کامیابی و کامرانی سے مسکراتے ہوئے اس مرحلے سے نکل گئے۔ یہ تو پہلی قربانی تھی جس سے آپ کی زندگی کو پالا پڑا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خاصی زیادہ عمر ہو جانے کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، یعنی وہ کبر سنی جب عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، اس عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی، اور جب اولاد دے دی اور عزیز ترین بیٹا جس سے کمال درجے کی محبت تھی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جس کو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جد امجد بنانا تھا۔ اندازہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نگاہ ان کی پشت میں سے نور مصطفی کی نسل کو دیکھ رہی تھی، کتنے پیار کرتے ہوں گے حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ پھر بڑھاپے میں بیٹا ملے، پھر ایسا بیٹا ملے کہ جو نبی آخر الزماں کا دادا بننے والا ہو، کتنی محبت ہوگی۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ بہت بڑی آزمائش زندگی میں دوسری یہ آئی کہ جب بیٹا ہو گیا تو آزمائش آئی کہ ابراہیم اب اس عزیز بیوی کو، اپنی محبوب بیوی کو اور محبوب بیٹے کو گھر سے جدا کر دے، اور بے آب و گیاہ ریگستان میں، جہاں نہ سائے کے لیے درخت ملے، نہ گھونٹ بھر بھرنے کے لیے پانی ملے، جہاں نہ میل ملاپ کے لیے آبادی ملے اور نہ کھانے پینے کا ساز و سامان ملے، جہاں زندگی کی آسائشیں تو درکنار، ضرورتیں اور حاجتیں بھی میسر نہ ہو سکے، اس بیابان میں جا کر اس معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ دیں۔ اب کتنی بڑی آزمائش کی بات ہے، کوئی چھوٹا بچہ اور اس کی عزیز ماں، کوئی شخص اس حالت میں چھوڑ کے آنے پر تیار ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا تو بغیر تأمل کے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے عزیز اور محبوب بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی میں چلے گئے، اس بیاباں میں چلے گئے کہ جو بیاباں بعد میں مکہ شہر کی صورت میں آباد ہونے والا تھا، اور اس وقت وہاں کوئی نام و نشان آبادی کا نہ تھا۔ وہاں جا کے انہیں آباد کر دیا، چھوڑ دیا، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ گزر بسر کے حالات، وہاں چھوڑ دیا، اور چھوڑا اس جگہ کہ جہاں کعبہ معظمہ تعمیر ہونے والا تھا۔ اور یہ کعبہ معظمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر نہیں کیا، بلکہ مدتوں سے تعمیر ہو چکا تھا۔ اس کائنات میں اور صفحہ ہستی میں اللہ کا قدیم ترین گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں برس پہلے، وہ یہی کعبہ تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ سیلاب آئے، طوفان آئے، حالات بدلے، کعبہ کی دیواریں گر گئیں، یہاں تک کہ بنیادیں بھی منہدم ہو گئیں، اوپر مٹی آ گئی، اور کسی کو کچھ خبر نہ رہی کہ یہ جگہ اللہ کے گھر کی یعنی کعبہ معظمہ کی۔ اس کے قریب جا کے اپنی ذریت کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد التجا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت یعنی اپنی نسل اور اپنی اہل و عیال میں سے کچھ لوگوں کو تیرے حکم کے مطابق ایک ایسے بیاباں میں جا کر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں نہ کوئی زراعت ہے نہ زراعت کا سامان ہے، اور چھوڑا تیرے بزرگی والے گھر کے قریب، اور چھوڑ کے واپس چلے آئے۔ یہ دوسری آزمائش تھی۔ اب معصوم بچہ جہاں کھانے کو کچھ بھی نہ ملے، وہاں اس کی زندہ رہنے کا امکان کب ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس مقام پر چھوڑا وہ مقام بیابان تھا، ایک صحرا تھا، اور عربی زبان میں بیابان کو، صحرا کو، اور بے آب و گیاہ ریگستان کو عربی زبان میں عرب کہتے ہیں۔ آپ نے عرب اور عربی کا لفظ تو سنا ہے نا؟ آج یہ آپ کو بتائیں کہ عرب کا لفظ اور عربی کا لفظ کہاں سے نکلا؟ بے آب و گیاہ ریگستان کو اور صحرا کو عرب اور عربا کہتے ہیں۔ تو جس میدان میں جا کر حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، وہ چونکہ غیر آباد بیاباں تھا اور بیاب و گیا ریگستان تھا اور حد نگاہ تک ہر سو صحرا ہی صحرا تھا، سو اس کی اس صحرائیت کی بنا پر بعد کے لوگوں نے اس کو عرب کا نام دے دیا، اور عرب کا معنی ہے بیاباں۔ عرب کا معنی کیا ہے؟ بیاباں۔ اور پھر اس بیاباں میں بولی جانے والی زبان کو عربی کہا جانے لگا۔ یہ وہ عربی زبان ہے جو بعد میں آباد ترین کتاب یعنی قرآن کی زبان بننے والی ہے۔ تو اس مقام پر چھوڑا جس کا نام عرب ہوا، اور عرب اس واسطے ہوا کہ وہ بیاباں تھا، چھوڑا ہے۔ اور عالم وہاں بے سر و سامانی کا یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی، پیاس تنگ کرتی، آپ پریشان ہوتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہراً مضطرب ہو جاتی کہ اب یہاں تو زندگی کی ضرورت میں کسی شے کا نام و نشان تک نہیں، میں پانی بیٹے کو کہاں سے پلاؤں؟ دوڑتی ہے، دائیں طرف ایک پہاڑی نظر آتی ہے جس کا نام صفا ہے، بھاگ کر اس پر چڑھ جاتی ہے کہ اس کی چوٹی پر کھڑی ہو کر دائیں بائیں اطراف عالم میں تکتی ہے کہ کہیں کوئی جھیل نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کا گڑھا نظر آ جائے، کوئی کنواں نظر آ جائے کہ بیٹے کو پانی دے سکوں۔ ہر سمت دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، پھر اترتی ہے، ایک فاصلے پر دوسری پہاڑی، پہاڑی کا نام ہے مروہ، اب دوڑ کر اس پہاڑی پر گزرتی تاکہ تیزی سے اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچوں، تاکہ میری جب نگاہوں سے میرا بچہ اوجھل ہو تو کوئی درندہ ہی لقم اجل نہ بنا جائے۔ دوڑ کر اس مروہ کی چوٹی پر پہنچتی، پھر دیکھتی، ہر طرف نظر مارتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، پھر واپس صفا کی طرف آتی۔ سو دوڑ دوڑ کر عالم اضطراب میں وہ کبھی صفا کی چوٹی پر جاتی، کبھی مروہ کی چوٹی پر جاتی، تو جب دوڑ دوڑ کر پریشان ہو جاتی اور کہیں سے پانی کا کوئی نام تک نظر نہیں آتا، تو اللہ رب العزت جب اس دوسری قربانی میں ابراہیم کو کامیاب دیکھ چکے اور تیسری قربانی میں حضرت ہاجرہ کو کامیاب دیکھ چکے، لیکن شکوہ کا لفظ زبان پر نہیں آتا، اس وقت قدرت الہیہ کا نظارہ سامنے آتا ہے۔ وہ جو بچہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے، اس ایڑی کی رگڑ سے پتھریلی زمین کا سینہ پھوٹ جاتا ہے اور ایک چشمہ نکلتا ہے، جو چشمہ آب زمزم کے نام سے 3000 سال گزر گئے، آج بھی آباد۔ وہ آب چشمہ، وہ چشمہ آب زمزم ہے جسے آپ آج کھڑے ہو کر پیتے ہیں۔ ہر پانی سنت کے مطابق، ہر مشروب اور ہر پانی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، لیکن آب زمزم آئے تو پینے کے آداب ختم کر دیے۔ کہا کہ پانی پینا ہو، دودھ پینا ہو، کوئی بھی مشروب پینا ہو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کہ پینے کا ادب بیٹھنا ہے، لیکن آب زمزم پینے کا وقت آئے تو بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جو میرے نبی کے بچپن میں اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے، چونکہ یہ ایڑی کی رگڑ سے مسوا ہے۔ اب اس کے پینے کا ادب یہ ہے کہ کھڑا ہو کے پیا جائے۔ پھر 3000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، سب چشمے سوکھ گئے، سب جھیلیں سوکھ گئیں، سب کنویں سوکھ گئے، لیکن آب زمزم ہے کہ سوکھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ دوسری قربانی تھی۔ اللہ رب العزت کے ہاں اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ کے چلے۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کے رب نے انہیں مختلف باتوں میں آزمایا، اس آزمائش میں بھی پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورے اترے۔ پھر وقت آیا، فرمایا ابراہیم اب تیرا بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے لگا ہے، وہ بچپن تھا، اب تیرا بیٹا لڑکپن کی عمر میں آ گیا۔ کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کا جب دل کرتا تو بیٹے کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے، لیکن وہاں رات نہ ٹھہرتے، کہ حکم یہ تھا کہ فقط ان کو ٹھہراؤ، تم نہ ٹھہرو۔ دیکھ کر چلے آتے، ہدایات دے کر چلے آتے۔ اسماعیل علیہ السلام لڑکپن میں آ گئے۔ اب جب لڑکپن میں آ گئے تو حکم ہوا ابراہیم اب ایک اور قربانی کا وقت آیا ہے۔ وہ قربانی کیا ہے؟ کہ وہ اسماعیل جسے بچپن میں وادن غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئے تھے، اب ایک اور قربانی ہم چاہتے ہیں کہ اب اس بیٹے کو ہمارے لیے قربان کرتے، اس کو ذبح کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حکم الہی پر حضرت ابراہیم پھر وہیں آتے،
اور آ کے پوچھتے ہیں بیٹا یا بنیہ، اے بیٹے اسماعیل، مجھے اللہ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، باپ اپنے معصوم بیٹے سے پوچھ رہا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں تجھے دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بھی اولادوں والے، ایمان سے کہیے، کوئی باپ اپنے معصوم لڑکپن میں کھلتے ہوئے پھول کی مانند پیارے بیٹے کو ایسا سوال کر سکتا کہ بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ حکم الہی ہے، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتا تیرا ارادہ کیا ہے۔ اور کوئی باپ اگر ایسا کہہ بھی دے، جو کہ ناممکنات میں سے، لیکن اگر کہہ بھی دے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کا جواب کیا ہوگا؟ وہ فوراً رو پڑے گا، وہ بھاگ جائے گا، باپ کی طرف سے وحشت زدہ ہو کر باپ کے چہرے کو تکنے لگے گا کہ یہ باپ کی آنکھوں میں خون اتر آیا کیا؟ یعنی آج کا بچہ، اس کے تاثرات، رد عمل، رسپانس یہی ہوگا۔ لیکن وہ لڑکپن میں کھلتا ہوا پھول سیدنا اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ جواب سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ معصوم بچہ جواب دیتا ہے، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ ذبح کر دیں، عرض کرتے ہیں ابا جان جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یعنی اس عمر کے بچے کو بھی خبر ہے کہ اللہ کا حکم تعمیل ہی کے لائق تو ہوتا ہے۔ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے ابا جان، پھر سوچتے کیا ہے، حکم کی تعمیل کر دیجیے۔ تو تعمیل حکم کا ادب بیٹے کو آتا ہے، اور جواباً پھر یہ نہیں کہا کہ آپ حکم کی تعمیل کریں اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، اور رہ گئی میری بات، اگر میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پا لے گا۔ یہ وہ آداب گفتگو ہے، اگر میرے اللہ نے چاہا، یعنی صبر کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتا۔ قربان جائیں اس بچے، اس معصوم بچے کی عظمت پر، اس کی بچپن میں بزرگی پر قربان جائیں کہ اس عمر میں آداب گفتگو کا عالم کیا ہے، کہ صبر کرنے کا عمل اور صبر کی عظمت بھی اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہا، کہتا اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہی آداب تھے جنہیں دیکھ کر علامہ اقبال پکار اٹھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کس مکتب سے ادب سیکھ کے آئے تھے، کس مدرسہ سے، کس استاد مستحق کر کے سیدنا اسماعیل یہ آداب گفتگو سیکھ کر آئے تھے۔ آج ہمارے مکتب ہیں، ہمارے گھر ہیں، ایک ماحول ہے تعلیم کا، لیکن ہمارا بچہ اس عمر میں آداب گفتگو اس پائے کے نہیں سیکھتا۔ ایک وہ بچہ ہے جس کے بچپن نے آنکھ بھی بیاب ہو گیا، بیاباں میں کھولی، نہ کوئی مکتب نہ مدرسہ، نہ کوئی کتاب نہ استاد، جہاں ادب سیکھنے کا کوئی ماحول نہیں ہے، ایک کھلا جنگل ہے، بیاباں ہے، ایک ریگستان ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو ادب کے اتنے شاہپارے زبان سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چل پڑے، ساتھ خدام بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، ان سب کو جس پہاڑی پر روک دیا اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اب صفا مروہ کی سگنیفیکینس بھی واضح کرتا چلا، ایک پہاڑی آئی جس پہاڑی پر ہر شے کو روک دیا، کہا تم سب یہاں رک جاؤ، اب یہاں سے فقط میں اور میرا بیٹا آگے جائیں گے۔ تنہا بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ جب ہر کوئی رک گیا تو اس پہاڑی، جس پہاڑی پر ساروں کو روک دیا اور اسماعیل کو تنہا لے کے بڑھ گئے، اس پہاڑی کا نام صفا۔ پھر اگلی پہاڑی پر پہنچے جہاں بیٹے کو جا کر لٹا دیا قربان کرنے کے لیے، اس پہاڑی کا نام مروا۔ جس پہاڑی سے اسماعیل علیہ السلام تنہا ہو گئے وہ صفا ہوئی، جس پر جا کر ذبح کے لیے لٹائے گئے وہ مروا ہوئی۔ ان دو پہاڑیوں کی نسبت جو اس قربانی سے قائم ہوئی تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
یہ دیکھنے کو تو پہاڑ نظر آتے ہیں اور بھی ہزاروں لاکھوں پہاڑ ہیں دنیا میں، لیکن ان دو پہاڑوں کو میرے پیغمبر کی قربانی سے نسبت ہو گئی ہے۔ سو سنو، اب یہ صفا بھی اللہ کی نشانی ہو گیا، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہو گیا، اور پہاڑوں پر جاؤ ہرگز عبادت نہیں ہے، اور صفا پر فقط چڑھ جاؤ یہ بھی عبادت ہے، مروہ پہ فقط چڑھ جاؤ یہ بھی عبادت ہے، اور پہاڑوں پہ چڑھو اترو 100 بار دوڑتے پھرو ہرگز عبادت نہیں۔ لیکن ہاجرہ چونکہ عالم اضطراب میں دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں، ان دو پہاڑوں میں دوڑ پڑو تو تمہارا دوڑنا بھی عبادت ہے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ دوڑنے کا کوئی تعلق عبادت سے ہے؟ بولیے نا، پہاڑوں پر چڑھنا اترنا اس کا کوئی تعلق عبادت سے ہے؟ لیکن یہاں پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں اتر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اور پہاڑوں کے درمیان دو ستونوں کے درمیان جو گہری جگہ تھی وہاں دوڑ رہے ہیں، تو اللہ کو تمہارا دوڑنا بھی عبادت ہو گیا، پہاڑوں پر چڑھنا اترنا بھی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقط یہ کہ اس پیغمبر کی ادا سے ان کی نسبتیں قائم ہو گئیں، اللہ پاک کو ان نسبتوں کو بھی عبادت کا درجہ عطا کر اور لے کے چلے تھے اس جگہ سے جس میدان کا نام مینا ہے، اس طرف سے لے کے چلے تھے، اور راستے میں ایک روایت کے مطابق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی۔ یہ دوسری روایت کے مطابق قول عرض کر رہا ہوں، کہا کہ اسماعیل تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو نہ جا۔ اسماعیل علیہ السلام رک گئے اور شیطان کو کنکری مار کے بھگا دیا، کہا کہ میں کوئی نادانی میں تو نہیں جا رہا، میں ذبح ہونے کو جا رہا۔ شیطان پھر آیا، پھر تیسری بار آیا، تینوں بار کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ سو وہ جو رمی بالحجار، وہاں جو مینا میں آپ 3 ستونوں کو جا کر کنکریاں مارتے ہیں، وہاں اب تو کوئی شیطان نہیں کھڑا، اب تو اسماعیل کو ورغلانے والا کوئی نہیں، اور نہیں کوئی آپ کو ورغلانے والا ہے۔ لیکن اب آپ 3000 سال بیت گئے، آپ کے حج کے مناسک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے جب پتھر کے بنائے ہوئے ستونوں کو کنکریاں جا کر نہ مارے۔ یہ کیا کنکریاں ہیں؟ کنکریاں مارنا بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے؟ کنکریاں مارنا بھی کوئی عبادت کا حصہ ہے؟ آپ نماز کی حالت میں کنکری مار کر دیکھیں، آپ کی نماز ہوتی ہوئی بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ چیزیں تو عبادت کے منافی ہیں، لیکن وہاں پتھروں کو کنکریاں مارنا بھی عبادت ہے، اس کے بغیر حج تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ فقط اللہ کو محبوب بندوں کی یادگار پسند آ گئی، اس یاد کو عبادت کا درجہ دے کر قیامت تک قائم رکھ لیا۔ یہ دوسری قربانی تھی، جب جا کر اپنے بیٹے کو لٹا دیا، زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے تو ارشاد ہوا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، جنت سے مینڈا بھیج دیا، مینڈا ذبح ہو گیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، کیونکہ یہ پشت تو امین تھی نور مصطفیٰ کی۔ فرمایا ابراہیم ہم فقط تجھے آزمانا چاہتے تھے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ہم نے تجھے اس قربانی میں بھی آزمایا، بس تو پورا اترا۔ مقصد اسے ذبح کروانا نہ تھا، مقصد تیری وفاداری اور بندگی کا امتحان لینا تھا، اور پچھلی امتوں کے لیے تیرے امتحان کو یادگار بنا کے چھوڑنا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے، یہ بھی قربانی تھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ آ کر آباد ہو گئے، پھر اس کے بعد ابھی تک وہاں کوئی گھر، کوئی آبادی نہیں، حالات کسی مکان کو تعمیر کرنے کے نہیں۔ حکم ہوا ابراہیم و اسماعیل اب دونوں میرے گھر کو تعمیر کرو، میرے گھر کو تعمیر کرو۔ یہ چل پڑے، سفر پر نکل پڑے۔ شام، مصر، خدا جانے کن کن ممالک کے چکر لگاتے رہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ کون سی جگہ؟ اللہ رب العزت نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ زمین کو کھودا، دیکھا تو وہ قدیم بنیادیں جو اللہ کے بیت عتیق یعنی قدیم ترین گھر کی جو بنیادیں چلی آ رہی تھی، اور جو مرور زمانہ کی وجہ سے مسمار ہو گئی تھی اور اوپر مٹی کی تہیں جم گئی تھی، وہ تہیں جو نکالی تو پھر اسی پرانے اللہ کے گھر کی بنیادیں نکل آئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے
اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ بنیادیں رکھ رہے تھے، بلکہ فرمایا بنیادیں یرفع، بنیادیں اٹھا رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی بنیادیں رکھی نہیں، رکھی تو ہزاروں برس پہلے گئی تھی، انہوں نے تو رکھی ہوئی بنیادوں پر گھر اٹھا دیا، تعبیر کر دی. اس وقت بھی اس گھر کو البیت العتیق کہا گیا کہ پرانا گھر ہے. کتنا پرانا گھر ہے؟ آج دنیا ثقافت کی تاریخ کا جائزہ لیتی اور انسانی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی اس کا مطالعہ کرتی. حقیقت دنیاوی ثقافت کی تاریخ کی قرآن بھی بیان کرتا ہے. قرآن بیان کرتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یہی کعبہ ہے جو شہر مکہ میں بنایا گیا تھا. گویا یہ کعبہ اس کائنات میں انسانی تاریخ کے ذریعے آباد ہونے والے گھروں میں سے پہلا گھر ہے. اس گھر سے انسانی تاریخ کا، انسانی تہذیب و ثقافت کا اور انسان کے تصور عبادت کا اس کائنات عرضی پر آغاز ہوا. ان اول بیت، پہلا گھر کعبہ تھا جو تعمیر ہوا. للذی ببکہ، اور کہاں تعمیر کیا گیا؟ بکہ میں. عربی میں مکہ ہی کو بکہ کہتے ہیں. مکہ اور بکہ دونوں مترادف لفظ، اور مکہ یا بکہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے شہر اور آبادی. بعض محققین کے نزدیک یہ کلدانی یا بابلی زبان کا لفظ ہے. بکہ یا مکہ یا کلدانی زبان کا لفظ ہے یا بابلی زبان کا لفظ ہے. کسی زمانے میں بابل اور کلدان کے قبیلے اور مختلف گروہ اور مختلف ٹولے اور قافلے یہاں سے گزرتے ہوں گے، اور یہاں اللہ کا ایک تنہا گھر آباد ہوگا، کھڑا ہوگا، اور اس گھر کو دیکھ کر انہوں نے اس جگہ کا نام آبادی رکھ دیا، بکہ رکھ دیا، مکہ رکھ دیا. پھر جتنے گھر بھی مختلف مدتوں میں یہاں آباد ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے، لہٰذا اس بیاباں کو عرب کہا جانے لگا اور اس آبادی کو مکہ کا نام دیا جانے لگا. گویا یہ سب سے پہلی آبادی ہوئی کرۂ ارضی پر، اور آبادی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی. چنانچہ جب اس کی بنیادیں نکل آئیں، اس لیے فرمایا اس بوانا لابراہیم مکان البیت، ہم نے ابراہیم کو، اللہ نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ پر آ کر کھڑا کر دیا. اللہ نے ابراہیم کا ٹھکانہ بنا دیا، کس جگہ کو؟ جو اس کے گھر کی جگہ تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو اٹھایا، وہ معمار کے طور پر تعمیر کرتے جاتے، اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور گارا اپنے ابا جان کو اٹھا اٹھا کے دیتے جاتے. جب دیواریں اونچی ہو گئی اور ہاتھ وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہو گیا تو جس پتھر پر سیدنا ابراہیم کھڑے تھے، یہ ان کا پیغمبرانہ تصرف تھا کہ دیواریں جو جو اونچی ہوتی چلی جاتی، پتھر حضرت ابراہیم کے ساتھ تو اونچا ہوتا چلا جاتا. اور اس طرح کئی ہاتھوں پر مشتمل اللہ کا گھر چھت تک سیدنا ابراہیم نے تعمیر کر دی بغیر سیڑھی کے. وہی پتھر اونچا ہوتا چلا گیا، گھر تعمیر ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر جس پر روایات مختلف آئی ہیں، وہ کالے رنگ کا پتھر جسے حجر اسود کہتے ہیں، بعض روایات کے مطابق وہ جنت سے آیا، آدم علیہ السلام لے کر آئے. الغرض مختلف روایتیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو قربانی کے مختلف مواقع اور مختلف وقائع عرض کر رہا ہوں. وہ مکان تعمیر ہو گیا اللہ کا، اس میں کالا پتھر حجر اسود رکھ دیا گیا. یہ گھر تعمیر کرنا خود بہت بڑی قربانی تھی. خدا جانے کتنے میلوں کی مسافت سے بغیر کسی سواری کے اٹھا اٹھا کر پتھر لاتے تھے، گارے بناتے تھے، اللہ کا گھر تعمیر کرتے تھے. اس میں بھی اللہ نے انہیں کامیاب کر دی. جب گھر تعمیر ہو چکا اور ساری قربانیوں کے مرحلے طے ہو چکے اور اللہ کا گھر کی دیواریں جب اٹھ رہی تھی اور اللہ کا گھر چھت کے قریب قریب جا رہا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ، تو نے جو کچھ کہا میں نے تیری توفیق سے پورا کر دیا، اب کچھ میرے کہنے کا بھی وقت آیا. تو نے مجھ سے جو جو چاہا میں نے پورا کر دیا، اب کچھ میں بھی تجھ سے چاہنا چاہتا ہوں، کچھ میں بھی مانگنا چاہتا ہوں.
ادھر اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھ رہی ہیں، ادھر حضرت ابراہیم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ عرض کیا باری تعالیٰ اس بیاب و گیا ریگستان میں تو نے فرمایا میں نے معصوم بچے کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، تیرا حکم تھا میں نے بچے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، تیرا حکم تھا اس بیابا میں میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا، اب کچھ التجائیں میری بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ اس گھر کو آباد کرتے وقت فرمایا اے ابراہیم اس کے بعد جب گھر آباد ہو گیا تو عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ اب سب کچھ ہو چکا، اب میرے گھر کو پاک صاف کر دو، اجلا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا گھر بن گیا ہے تو اب میری عبادت کرنے والے بھی آئیں گے، سجدہ کرنے والے بھی آئیں گے، قائمین بھی آئیں گے، رکوع و سجود کرنے والے بھی آئیں گے، یہاں لوگ اعتکاف بھی بیٹھیں گے، سو میرے عبادت گزار بندوں کے لیے میرے گھر کو صاف بھی کر دو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کا گھر صاف کر دیا۔ جب ان احکامات کی تعمیل ہو چکی اب عرض کرنے لگے رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں کی، ان مقامات کو قرآن مجید کے ان مقامات کو بنظر غائر پڑھا جائے تو ایک ہی مقامات پر ساتھ ہی ساتھ بیان ہونے والی دعائیں 5 معلوم ہوتی، 5 التجائیں کی۔ سب سے پہلی التجا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہر تو موجود نہیں، شہر تو موجود نہیں، اطراف عالم میں ہر طرف جدھر دیکھتے ہیں بیاباں ہی بیاباں، فقط ایک اللہ کا گھر تعمیر ہوا، آبادی شہر موجود نہیں، اور فقط ان کا بیٹا اور ان کی زوجہ آباد ہے، تو شہر کس طرح فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس بیاباں کو بطور شہر کے آباد کرنے کی دعا نکلی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ جس جگہ میں نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے اس کو امن والا شہر بنا دے، آباد کر دے۔ سو زبان پیغمبر سے اس دعا کے نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے بعد کے زمانوں میں بعد کے آنے والی تہذیب کا سب سے بڑا شہر شہر مکہ بنا دیا۔ یہ پیغمبر کی زبان کی دعا تھی کہ بیاباں شہر سے بدل گیا۔ اور آپ لوگوں میں سے جنہوں نے آج سے 20 برس پہلے 25 برس 50 برس 100 برس پہلے حج کیا، انہیں بھی دیکھیے، ان سے پوچھئے کہ مکہ کیسا شہر تھا، اور آج جانے والوں سے بھی پوچھئے کہ آج کا مکہ کیسا شہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اجابت کے درجے طے کرتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک زبان پیغمبر کی دعا ہے شہر مسمار ہوتے رہیں گے لیکن مکہ آباد سے آباد تر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ ان کی زبان یہ عرض کر چکی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو امن والا آباد شہر کر دے۔ تو یہ شہر لمحہ بلمحہ آباد ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی آبادی کا راز اس زبان پیغمبر کی دعا اور کچھ نہیں۔ اگر کچھ لوگ اس آبادی کو کسی اور طرف منسوب کرنا چاہیں، اس کی اسباب و محرکات کچھ اور سمجھنا چاہیں تو یہ فقط ان کی نادانی ہو سکتی ہے، وہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آبادی فقط ابراہیم کے قدم کی مرہون منت علیہ السلام، یہ ان کے مبارک قدموں کی برکت، ان کی زبان کی تاثیر۔ اس گھر کو آباد کیا، پھر جہاں جہاں ان کے قدم لگے ان کے قدموں کی جگہ کو بھی اللہ نے محفوظ فرما دی۔ فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے ابراہیم کا جہاں جہاں قدم لگا ہے اس کے قدموں کی جگہ کو نماز گاہ بنا لو۔ بھئی جہاں اور کسی کا قدم لگے آپ وہاں سجدہ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، سجدے سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم کھڑا ہوا، اور انسان کھڑا کس شے کے بل ہوتا ہے؟ قدموں کے بل ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جہاں بھئی جہاں انسان کھڑا ہوتا ہے کیا وہاں سر لگتا ہے انسان کا؟ بولیے نا، کیا وہاں ماتھا لگتا ہے؟ کیا ہاتھ لگتے ہیں؟ جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں کیا لگتے ہیں؟ وہاں پاؤں لگتے ہیں، قدم لگتے ہیں۔ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے۔ تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابراہیم کے قدم کی جگہ پر جا کر 2 نفل ادا نہ کر لو، عبادت نہ کر لو۔
وہ عبادت باقی جگہوں کی عبادت سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میرے ابراہیم کے قدم لگے۔ پہلی دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے اللہ اس شہر کو آباد امن والا شہر کر دے۔ فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی۔ عملاً معروضی شہادتیں بتا رہی ہیں کہ دعا قبول ہو گئی۔ پھر التجا کی، اس بیاباں میں شور زمین ہے، کلر والی زمین ہے، پانی نہیں، بواد غیر ذی زرع، قرآن کہہ رہا کہ شور کلر زمین ہے جہاں کھیتی تو درکنار، پودے تک کے اگنے کا امکان نہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت۔ اب اس جگہ کے لیے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس شہر کو آباد کر دے قیامت، اور جو اس شہر کے رہنے والے ہوں ان کو بے حد و حساب پھل عطا کر، ان کو پھل عطا کر، ان کو طرح طرح کے پھل عطا کر۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی پھل شہر مکہ میں اگے یا نہ اگے، کسی اور ملک میں ملے یا نہ ملے، آپ جس موسم میں چلے جائیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ ثمرات کا نظارہ نظر آتا، ہر پھل آپ کو شہر مکہ میں نظر آتا۔ یہ اس زبان پیغمبر کی برکت ہے۔ ممکن ہے وہاں کے باسی آج یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے تیل کی برکت ہے، یہ ہمارے ڈالر کی برکت ہے، یہ ہمارے دیگر وسائل کی برکت ہے، لیکن نہیں، سوچ حقیقت میں یہ نہیں، سوچ کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ یہ زبان پیغمبر کی برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن یہی شہر بنایا گیا اور قیامت تک یہ آبادی قائم رہے گی۔ دوسری دعا کی وہ بھی قبول ہو گئی کہ اس کے مکینوں کو باری تعالیٰ رزق اور پھل عطا کر۔ پھر اس کے بعد تیسری دعا کی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ۔ تیسری دعا کی باری تعالیٰ تیرا کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نسل میں سے امت مسلمہ کو پیدا کر۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ ہم دعا کرتے ہماری پشت میں سے نسل میں سے امت مسلمہ پیدا کر۔ تو یہ امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی پشت میں سے پیدا ہوئی، یہ بھی زبان پیغمبر کی برکت ہے۔ اور چوتھی دعا کی ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، امت مسلمہ پیدا کر ہماری پشت میں سے اور ہمیں اپنی حج کے مناسک عطا کر، اپنے حج کے مناسک عطا کر۔ اس بیاباں میں اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے پکار دے، آواز دے لوگوں کو حج کی۔ یاتونک رجالا، تیرے پاس دور و نزدیک سے مخلوق دوڑی دوڑی آئے گی۔ یہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے جب حد نکاح تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ یہ بات سوچنے کے قابل۔ آج شاید آپ کو تعجب کا باعث یہ بات نہ لگ رہی ہو، اس لیے کہ یہ خطہ ارضی آباد خطہ، لیکن 3-4 ہزار سال پیچھے چلے جائیے اس بیاب و گیاہ ریگستان و صحرا میں جہاں میلوں تک، ہزاروں میلوں تک آبادی کا کوئی نام و نشان ہے، بیاباں۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے ابراہیم لوگوں میں آواز دے حج کے لیے، اذان دے کہ لوگوں حج کے لیے آؤ۔ اللہ کا بندہ سوچ سکتا کہ باری تعالیٰ آواز کسے دوں؟ یہاں تو حد نگاہ تک انسان کا نام و نشان تک نہیں، ہزاروں میلوں تک آبادی موجود نہیں، آواز کس کو دوں؟ لیکن نہیں، یہ آواز آپ کی یا میری آواز نہیں، یہ پیغمبر کی آواز ہے جو لاکھوں میلوں تک جا رہی ہے، اور جو بچے ماں کی صلب میں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو باپ کی پشت میں ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو روح عالم ارواح میں ہیں وہ بھی سن رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی آؤ حج کے لیے، یا تم کا رجالا، لوگ دور و نزدیک سے دوڑے دوڑے آئیں گے۔ سو آج جو فرد بھی حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ ندائے ابراہیم پر لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے، ندا ابراہیم پر لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ ان کی ندائیں ہیں، ان کی آوازیں ہیں، ان کے ترانے ہیں، ان کے نعرے ہیں جو لفظ بلفظ اللہ نے آج تک محفوظ کر لیے۔ آج ہم ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے آوازیں محفوظ کرتے ہیں نا، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کے ذریعے وہ ترانوں کو محفوظ کر لیا۔ جب فرمایا ابراہیم آ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دے، جب اللہ نے قربانی کے لیے بلایا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ابراہیم بول اٹھے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے بیٹے کی قربانی کے لیے بلایا، اللہ کے گھر کے قریب جا کر بول اٹھے باری تعالیٰ میں بیٹے کی قربانی کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ ترانہ ہے توحید الہیہ کا جو 3000 برس پہلے بیاباں میں گونجا، آج مدتیں گزر گئی، یہ ترانہ نہ گونجے تو حاجیوں کا حج نہیں ہوتا۔ وہی ترانہ انہی لفظوں میں گونج رہا ہے۔ لکھوکھا افراد کفن کی مانند صبح اوپر اور نیچے چادریں زیب تن کر کے ہر جگہ جہاں تک دیکھیں افراد انسانی کا سمندر نظر آتا ہے، اور کان لگائیں تو میلوں تک لبیک اللہم لبیک کی ترانے گونجتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ زبان پیغمبر کی برکت ہے، یہ زبان پیغمبر کی تاثیر۔ عرض کر رہا تھا کہ حج کے لیے بلایا، سو آج تک لوگ اس کی لبیک پر حج کرنے کے لیے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں۔ پھر چوتھی دعا یہ ہو چکی، باری تعالیٰ ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے حج کے مناسک عطا کر، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہ حج عطا کر جو میری پشت سے پیدا ہونے والی امت مسلمہ میں سے قیامت تک کبھی خارج نہ ہو۔ بڑی امتیں آئیں، یہودیت کی بھی ایک تاریخ ہے، عیسائیت کی بھی ایک تاریخ ہے، مذہب زرتشت کی بھی ایک تاریخ ہے، مہاتما بدھ آئے، بدھ مذہب کی بھی ایک تاریخ ہے، مہاویر سوامی آئے، ان کی بھی ایک تاریخ ہے، ہندو کے بڑے بڑے رشی منی آئے، مہاراج کرشن آئے، بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے رہنما پیشوا آئے، ان کی تاریخیں۔ لیکن ایمان سے کہیے کہ آج دنیا کی کسی امت اور کسی ملت میں ہزاروں سالے سے آنے والا کوئی منسک کیا اس دھوم کے ساتھ، اس شان اور آن بان کے ساتھ اور سج دھج کے ساتھ قائم ہے جس طرح حج کا منسک قائم؟ بولیے، کوئی امت اپنی تاریخ میں اتنی طویل ہسٹری اپنے مناسک کی پیش نہیں کر سکتی۔ امت مسلمہ 3000 سال سے مناسک حج کو ادا کرتی جا رہی ہے۔ دوسری امتوں میں دن بدن ان کی رسموں کی ادائیگی کا رجحان کم ہو رہا ہے، ان کی رسموں کی ادائیگی کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ میں رسم حج کی ادائیگی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ ارنا مناسکنا، ہمیں حج کے مناسک عطا کر۔ زبان پیغمبر نے وہ مناسک مانگے کہ قیامت تک اب اس امت سے خارج نہیں ہو سکتے۔ یہ چوتھی دعا تھی۔ یہ دعائیں کیوں؟ جب قربانیوں کے مرحلے بیت چکے، اب اللہ کے لطف و کرم کی بارشوں کا زمانہ آ گیا، مصائب و آلام کا دور گزر گیا، اللہ کی عنایات اور شفقتوں کا زمانہ آ گیا۔ اب فرمایا ابراہیم جو کچھ ہم چاہتے تھے سو تو پورا کر چکا، اب جو تو چاہتا ہے قیامت تک پورا ہوتا رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ساری دعائیں کر چکے تو آخری دعا آپ کی زبان سے ادا ہو، ہاتھ اٹھتے گئے۔ جب دعائیں اپنی کلائمیکس پر پہنچی، اپنی انتہا کو پہنچی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آیا کہ اب سلسلہ دعا ختم کر دوں اور آخری شے مانگ لوں کہ جس کے مانگنے کے بعد پھر مانگنے کی حاجت نہ رہے۔ جب دعا کلائمیکس پر پہنچی اور اللہ کی عطا بھی کلائمیکس پر پہنچی، اس وقت التجا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، ساری دعائیں مانگ چکا، لیکن اب آخری دعا تجھے مانگتا ہوں، اور میں بھی تیرے کرم کا امتحان لیتا، تیرے کرم کا امتحان لیتا۔ تو نے میرے صبر کا امتحان لیا، میں تیرے کرم کا امتحان لیتا ہوں۔ یہ محبت کی بات ہے۔ وہ کرم کا امتحان کیا تھا؟ باری تعالیٰ، میں نے سن رکھا ہے کہ ایک تیرا ایسا محبوب بھی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ فرمایا ہاں میرا محبوب ہے، میں جانتا ہوں کتابوں کی مدد سے، تیری وحی کی مدد سے، کہ تیرا ایک ایسا پیارا ہے جس کو تو نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا اور انبیاء کے سلسلے میں سب سے آخر میں ظاہر فرمائے گا، جس کی امت امتوں میں سب سے بڑی ہوگی، جو نبی نبوتوں کی کائنات میں سب سے بزرگ ہوگا، اور جس کے لیے کائنات کو سجایا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابراہیم ایسا محبوب ہے
باری تعالیٰ تیرا وہ محبوب جس کے لیے تیرے سلیمان علیہ السلام ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں تاریخ کے تسلسل میں، جس کے لیے سلیمان اللہ کی بارگاہ میں کہتا رہا مولا وہ محبوب جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں جس طرح کبوتر دودھ کے دریا میں نہا کے کنارے بیٹھے، جس کے رخسار گل و سوسن کے باغوں کی طرح پھولوں کی طرح کھلے، جس کا ذکر موسیٰ کرتے رہے، جس کا ذکر عیسیٰ کرتے رہے، جس محبوب کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے ان لفظوں میں کیا کہ باری تعالیٰ تیرا وہ محبوب میں جس کے جوتے کے تسمے تک کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیرا وہ محبوب میں جس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب تیرے کرم کے امتحان کا وقت ہے، میری آخری دعا یہ ہے، معلوم نہیں تیری مشیت کیا، تیرا فیصلہ کیا، تیرا ارادہ کیا، کسی کو کیا خبر کہ کوئی کس پشت میں سے پیدا ہونے والا، لیکن ہاتھ اٹھا کے عرض کیا باری تعالیٰ تیری ساری قربانیوں پر تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ وہ محمد میری نسل میں سے پیدا کرتے، وہ میری نسل میں سے پیدا کرتے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان میری نسل میں سے پیدا کرتے۔ میں کبھی سوچتا ہوں، کئی بار میں سوچتا ہوں کہ التزام کے ساتھ یہ دعا کیوں مانگی؟ اس کی کئی اسباب ہیں، تاکہ آپ کا سر فخر سے بلند ہو، حضور کی امت آپ کی ملت کو قائم رکھے، بہت سے اسباب ہیں، لیکن ایک جواب مجھے میرا وجدان دیتا ہے، وہ پیار بھری بات ہے۔ اس لیے دعا مانگی کہ جب میری نسل سے وہ محمد پیدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کی جد بن جاؤں گا، تاکہ قیامت کے دن جب مجھے ملے تو میٹھے میٹھی زبان سے مجھے دادا کہہ کے پکارے، مجھے دادا کہہ کے پکارے۔ بس یہ میٹھے بول سننے کی خاطر کان ترستے تھے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ رسول جس کی خاطر کائنات کی بزم سجی ہے، باری تعالیٰ وہ میری پشت میں سے پیدا کرتے، جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کرے، علم و حکمت عطا کرے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ پھر اس کے مناسب کی باتیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم جو تو نے مانگا سو ہم نے عطا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا سلسلہ دعا ختم ہو گیا، پھر ہاتھ نہیں اٹھے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جب حضور کو مانگ لیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ حاضرین محترم، وہ آزمائشوں کا دور تھا، یہ عطاؤں کا دور ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم جد الانبیاء ہیں، اور لوگوں میں دعائے ابراہیم کا ثمر ہوں، میرا میلاد اور میرا پیدا ہونا دعائے ابراہیم کی برکت ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ ان کی زندگی تھی جس کو اللہ نے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے یادگار بنا دیا، اور ہمیں حکم ہوا کہ ہم ملت ابراہیمی کو اپنا دین سمجھ کر اس پر قائم رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ہاتھ میں لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔